اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز روزگار بن گئی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے ایک نہیں 3 حوالے ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ ایک نسبت تو یہ کہ وہ امام اولین و آخرین رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہیں، پارہ قلب محمد ہیں صلی اللہ۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کو ملنے آتی تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے، فاجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی مسند پہ بٹھاتے، مرحبا کہہ کے استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ کیا پیار تھا! جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے، اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے، تاکہ درمیان کے اندر جو فراق کے لمحے ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو، باپ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں سے، لیکن جو پیار حضور کو سیدہ فاطمہ سے تھا وہ انوکھا ہی پیار تھا۔ اور دوسرا شرف بانوے آں تاجدار حل آتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز، عزت، عظمت اور شرف یہ ہے کہ یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ ماں ہیں تو اس کی جو عشق کے قافلے کا سالار ہے، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، مرکز کے گرد پرکار گھومتی ہے۔ عشق کی پرکار جس وجود کے گرد گھومتی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا نسبتیں دیکھیے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا بابا نبیوں کا امام، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا شوہر ولیوں کا امام، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی عظمت سنیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے خود ہی فرمایا، حذیفہ سنو، یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ یار یہ شرف تو دیکھو، کائنات کی کسی عورت کو نصیب ہوا، باپ نبیوں کا امام، شوہر ولیوں کا امام، اور بیٹے جنتی جوانوں کے امام، اور خود جنتی خواتین کی سردار۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور اقبال تو یہاں جھوم اٹھتا ہے، کہا کہ تو نے جس انداز سے تربیت کی، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ اے فاطمہ کیسا تیرا انداز تربیت ہے، ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی اور لبوں پہ قرآن کے نغمے جاری۔ جب مائیں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھیں تو بیٹے حسین ہی ہوں گے، جب مائیں جو ہے وہ 14 پاروں کی تلاوت کر کے پھر بچے کو دودھ پیش کریں تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں نمودار۔ مائیں جب درہم و دینار سی کر کے آستین میں ساتھ تاکید کریں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے، تو بیٹے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہی نمودار ہوں۔ مائیں جب مائی راستی کی صورت میں ہوں اور بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر رکھیں تو پھر بیٹا فرید الدین گنجے شکر بن کے نمودار ہی ہوتا ہے۔ اور جب ماں کھانا تیار کرتے ہوئے تھرکتی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی تو پھر بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں، غلام محمد نہیں بن سکتے ہیں۔
تو ماؤں کی تربیت اثر پذیر ہوتی ہے۔ اچھی مائیں اچھے بیٹوں کی نہضت کی ضامن اور نشت کی ضامنہ ہوا کرتی ہیں، اس لیے اچھی ماؤں کی تربیت لازم ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اور وہ نمونہ حیات خواتین اگر اختیار کرتی ہیں تو ایک اچھی امت کی نشت کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا، یہ کینہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کہ میسر شودی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ گدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تاباں ہونا چاہیے۔ کس کو پتھر مارے ناصر، کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔